ہمارا لاسٹ ویڈیو کا سوال تھا، صحابہ کرام میں محبوب رسول کون کہلاتا ہے؟ آپ کے آپشن تھے اے حضرت ابو ذر غفاری، بی حضرت ابو ہریرہ، سی حضرت زید بن حارثہ، ڈی حضرت بلال۔ اور صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارثہ۔ صحابہ کرام میں محبوب رسول حضرت زید بن حارثہ کہلاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا۔ ہمارا آج کا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے 3 چیزوں پر، بی 5 چیزوں پر، سی 7 چیزوں پر، ڈی 4 چیزوں پر۔ سوال، قریش پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ جواب، صرف اللہ کی عبادت کا حکم۔ سورہ قریش، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ سوال، مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ جواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں، آخری عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جو جان لے ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سوال، 5 وقت کی نماز کی سنت موقدہ ملا کر ٹوٹل کتنی رکعت نماز سنت موقدہ ہوں گی؟ جواب، 12۔ ٹوٹل 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت، مغرب میں فرض نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء میں فرض نماز کے بعد 2 رکعت۔ ان سب کو ملا کر ٹوٹل 12 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ جواب، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لایا جائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کی حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا اور خوبیوں والا ہے۔ سوال، کس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں کی جائے گی؟ جواب، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا۔ ابو داؤد سے روایت ہے، حدیث نمبر 866، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اور اس کے قتل پر خوش ہوا تو اللہ اس کی کوئی بھی فرض اور نفل عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت خوبصورت ہے اور دوسرا آدھا بہت بدصورت، ان لوگوں کا کیا گناہ تھا؟ جواب، وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047۔ سمورہ بن
جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا کہ کل رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک عظیم آسان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اس کو کھلوایا۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا آدھا حصہ بہت خوبصورت تھا اور باقی کا بہت بدصورت۔ میرے ان دونوں ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی جس کا پانی بہت سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا، یعنی ان کا سارا بدن اب خوبصورت ہو گیا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ تھے تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے تھے، اللہ نے ان کے گناہ کو بخش دیا۔ سوال: دجال کو کون سی جگہ قتل کیا جائے گا؟ جواب: باب لد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لد یعنی اسرائیل پر پکڑ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ سوال: کس کے لیے فرمایا گیا ہے جب وہ استغفار کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو قبول کی جاتی ہے؟ جواب: حج اور عمرہ کرنے والے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اگر وہ ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: کون سا عمل ہے جس کا ثواب ایسا ہے جیسے احرام باندھنے والے حاجی کا ثواب؟ جواب: جو گھر سے وضو کی حالت میں فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے۔ ابو داؤد سے روایت حدیث نمبر 556۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت سے نکلے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ احرام باندھ کر حج پر جانے کا ہوتا ہے، اور جو شخص اشراق یا چاشت کی نماز کی نیت سے نکلے اور اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کرے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے، اور جو نماز ایک نماز کے بعد ہو اور اس کے بیچ کوئی بیہودہ کام نہ کیا جائے تو وہ نماز علی میں لکھی جائے گی۔ سوال: کسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کہا گیا ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ ترمذی سے روایت حدیث نمبر 2884۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آیت الکرسی کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق یعنی